الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے، سرکار کی حرمت پر حرفان کی بات آئے، سرکار کی حرمت پر حرفان کی بات آئے، پھر بازی سر کی ہم تحریم نہیں کرتے، پھر بازی سر کی ہم تحریم نہیں کرتے، رزم حق باطل تو ایمان کی ادا ٹھہری، رزم حق باطل تو ایمان کی ادا ٹھہری، مومن کبھی پرواہ اقلیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے۔ ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کافر تھے رسالت کے منکر بشریت پر، کافر تھے رسالت کے منکر بشریت پر، کچھ ہیں کہ بشر اب بھی تسلیم نہیں کرتے، کچھ ہیں کہ بشر بھی اب تسلیم نہیں کرتے، توحید و رسالت میں تفریق مراتب ہے، توحید و رسالت میں تفریق مراتب ہے، ورفا کبھی احمد کو بے میم نہیں کرتے، ورفا کبھی احمد کو بے میم نہیں کرتے، توحید رسالت میں گم ہو کے رہی یارو، توحید رسالت میں گم ہو کے رہی یارو، ہوشیار تو کچھ ایسی تعظیم نہیں کرتے، ہوشیار تو کچھ ایسی تعظیم نہیں کرتے۔ آخری شعر ہے، آئینے میں بالائے حماد تو خوبی کیا، آئینے میں بالائے حماد تو خوبی کیا، ہم نعت کے لہجے کی تعمیم نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں
ترمیم نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. علماء کرام، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز جمعرات، بدھ تو ختم ہو گیا نا، تو 15 رمضان المبارک انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سحری کر لیں گے تو روزہ شروع ہو جائے گا. 1428 ہجری الخبر دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ہمارے فضیلت الشیخ ابو عدنان منیر قمر حفظہ اللہ کی زیر نگرانی ساحل سمندر پہ بسے اس شہر میں الخبر میں عالم اسلام کے مشاہیر علماء سے آپ نے خطاب سنا. اس اجتماع کی آخری کڑی اور آخری خطاب کے لیے آپ شاید انتظار میں ہوں گے، اور آخری خطاب کس کا ہے وہ بھی تقریباً آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست فضیلت الشیخ ابو عبد الرحمن سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا ہے. شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جس دعوت کو لے کر کے وہ دنیا میں اٹھے ہیں، وہ دعوت جب بھی کوئی لے کر میدان میں اٹھا ہے تو ظالم کے ظلم کا، حاسد کے حسد کا شکار ضرور ہوا ہے. رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے محترم دوست اور بھائی کو حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کی دعوت میں تاثیر اور قبولیت عطا فرمائے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کا جو عنوان ہے جنتی جماعت کی پہچان، پچھلے ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے یعنی 21-22 شعبان کو جو الخبر دعویٰ سینٹر کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں شیخ کا یہ موضوع تھا. کسی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فوری طور سے شیخ منیر قمر حفظہ اللہ کے حکم سے اس موضوع پہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نے کچھ گفتگو کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر تھا، اس لیے کہ آج اس موضوع کی وضاحت ایسے وقت میں اور ایسے مہینے میں جب کہ اللہ کی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان حالات میں شیخ محترم اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی اور انتہائی خوش نصیبی کی اور سعادت کی بات ہے. میں شیخ کے تعارف میں اردو زبان و ادب کے موحد شاعر فضا ابن فیضی کا ایک شعر پیش کر کے آپ کو دعوت دوں گا کہ پیتا ہوں لہو بادہ گساروں کی طرح، پیتا ہوں لہو بادہ گساروں کی طرح، منزل ہوں سفر کرتا ہوں راہوں کی طرح، منزل ہوں سفر کرتا ہوں راہوں کی طرح، سائے میں میرے دوسرے سوتے ہیں مگر، سائے میں میرے دوسرے سوتے ہیں مگر، خود دھوپ میں جلتا ہوں درختوں کی طرح. اللہ سے دعا ہے کہ اس شجر سایہ دار کا سایہ ہم پر اور امت مسلمہ پر تا دیر باقی رکھے، اور توحید کی دعوت جو شیخ محترم دے رہے ہیں، اللہ اس دعوت میں کامیابی اور قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے سلے میں جنت میں آپ کا داخلہ آسان فرمائے. میں شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں. جنتی جماعت کی پہچان، اس موضوع کی آپ وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، معزز محترم مکرم محتشم علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 رمضان المبارک 1428 مطابق 26 ستمبر سن 2007 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیة الجاليات الخبر کے زیر اہتمام اس حسین اور خوبصورت سے خیمے میں منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں ابھی آپ بے شمار کئی معزز اور محترم اساتذہ، محققین اور ہمارے بزرگ اور اکابرین میں سے علماء کرام کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مجھ طالب علم کو، کم علم کو بھی یہ سعادت اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک اجتماع میں حاصل ہوئی کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں جنتی گروہ یا جنتی جماعت کی علامت یا پہچان یا اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے اور سحر کی ان حسین اور بابرکت ساعتوں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو، اٹھنے کو، دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی یہ اجتماع منعقد کیا ہے اور جو خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے فضائل یا اس کے تعلق سے حضرت مولانا قاری نجم الحسن حفظہ اللہ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد احوال برزخ حضرت مولانا مقصود حسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے آپ نے تفصیلی اور علمی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں رمضان کے تعلق سے میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنے اس موضوع پر میں آ رہا ہوں، لیکن تمہیداً یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم سب کی آرزو اور ہم سب کی تمنا اور ہم سب کی جد و جہد اور کوشش اور زندگی کے اندر محنتوں کا ایک ہی حاصل اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، جہنم سے برات، جہنم سے آزادی، اور جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے جگہ نصیب فرمائے۔ یہی ہم سب کا منشا ہے اور یہی ہم سب کی آرزو اور ہم سب کی خواہش ہے۔ جہنم کے تعلق سے آپ نے ابھی عذاب قبر اور دیگر امور اور دیگر چیزوں کے متعلق آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ جنتی گروہ، جنت کے وارثین، جنت کے مستحقین، جنت کے اہل اور حقدار کون ہو سکتے ہیں، کون لوگ ہیں، اس کی بھی معرفت اور اس کی بھی جانکاری حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے کسی کو جام جم نہیں ملتا۔ خواہشات کچھ بھی ہوں، آرزوئیں کچھ بھی ہوں، لیکن جب تک اس کے اہل نہ بنے، جب تک اس کے حقدار نہ بنے، جب تک اس طرح کا عمل یا اس طرح کا آپ کا کردار نہ ہو یا ہمارا کردار نہ ہو کہ ہم جنتی بن سکیں، تب تک ہماری آرزوؤں اور ہماری خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف سینوں میں دفن ہو جائیں گے، مٹیوں کی نظر ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا کردار، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کی معرفت کے لیے آپ حضرات حاضر ہیں، اپنے سینوں کو کشادہ کریں، اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، اور یہ ہم اور آپ
یہ سوچیں، غور کریں آج کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک شب میں، کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور جس کی خوبیاں اور جس کی نعمتیں اور جس کی اچھائیاں اور جس کی تعریف اور جس کی توصیف خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، اور جس کی خوبیوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جس کے زیب و زینت اور جس کے حسن اور جمال اور اس کی آرائش اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ جنت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے وہ جنت کو ہم پا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ محنت اور یہ جد و جہد صحیح رخ پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اسلام کے اندر محنت اور جد و جہد ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کے ساتھ صحیح جد و جہد اور صحیح سمت اور صحیح رخ کی محنت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ کو ریاض سفر کرنا ہو لیکن آپ کی گاڑی اگر اس کے مخالف سمت میں جا رہی ہو، کتنی ہی فاسٹ اور کتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ اور کتنے ہی پٹرول بھر کے اور کتنے ہی مزے اور ایئر کنڈیشن مرسڈیز میں بیٹھ کر کے آپ جا رہے ہوں، لیکن اگر رخ غلط ہے تو آپ کبھی بھی ریاض پہنچ نہیں سکتے۔ بھلے آپ ہزارہ محنت کریں، آرزویں بسائیں، خواب دیکھیں، جد و جہد کریں، لیکن جب تک رخ صحیح نہیں ہوگا، گاڑی لاکھ صحیح سب کچھ زاد و راحلہ آپ کا مضبوط صحیح، لیکن رخ غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں ضائع اور رائگاں ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جو جنتی ہو سکے۔ افراد مل کر کے جماعت بنتے ہیں اور جماعت ہی جنت میں، افراد جماعت مل کر کے جماعت در جماعت جنت کے اندر جائیں گے۔ ہم فرد ہیں اور ہم یہ انفرادی طور پر جد و جہد کر کے ایک جماعت تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گروہ بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بندوں کو اس گروہ بندی کا بھی حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی ایک ایسی جماعت بنو، ایک ایسا گروہ بنو، ایک ایسا طائفہ بنو کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی جماعت میں، جنتی لوگوں کی جماعت میں۔ کیوں؟ جنتی لوگوں کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت، ظاہر ہے جو جماعت جنت میں جائے گی وہی کامیاب ہونے والی۔ یہ جنت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب قبل اس کے کہ میں ان کا منہج اور اس کی علامت اور اس جماعت کی پہچان اور اس کی شناخت اور اس کے وصول اور ضابطے اور اس کے ایمان اور عقیدے آپ کی خدمت میں تشریح کروں اس کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کے لیے اس مبارک مہینے میں، جبکہ ہم سب جد و جہد کر رہے ہیں جنت میں جانے کی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس جنت کا مختصر سا نظارہ، کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے، مختصر سا نظارہ میں اس جنت کا آپ کی خدمت میں رکھوں، اور ایسا محسوس کریں جیسے آپ ہمارے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جنت تو نہ دیکھی، نہ آپ نے جنت دیکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کے رکھی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے اس جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، یہاں تک کہ انسان کے دل پر اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، خیال اور تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ جنت کا موسم ہے، اور جیسا کہ ہمارے برادرم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ نے تعارف میں یہ بات کہی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، غلقت الابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے جنت سج جا، سنور جا، انتظار کر، تیرے اندر میرے وہ بندے آنے والے ہیں جو شب و روز جد و جہد عبادت بندگی میں اپنے وقت کو انہوں نے صرف کیا ہے، جو پریشان حال، جو تھکے ہوئے مدے ہوئے، دنیا میں انہوں نے نیند نہ لی، دنیا میں وہ نہ سوئے، بلکہ وہ چلتے رہے، مسلسل سفر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں چلتے رہے، اور اب تیری
تیری باہوں میں وہ آنے والے ہیں، اے جنت سج جا سنور جا۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ جنت کیسی ہے؟ چند دیکھنے کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھ کو تو نہیں دیکھا لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے گلیاروں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور انہوں نے جنت کی کیفیت بتائی، اور خود جنت بنانے والے نے بھی جنت کی کیفیت بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے، تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے تڑپیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ بھی ہے کہ جنت کی خواہش کریں، چاہت کریں، دعا کریں۔ صوفیہ بدباطن جو یہود و نصارہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی خواہش، جنت کی رغبت، اس کی چاہت نہیں کرنی چاہیے۔ جنت تو ایک ایسی عارضی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل نعت گو اشعار کہنے والے ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ جنت کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اے جنت تو اپنی راہ لے، ہمیں تو فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دنیا میں جنت کو اس طرح ٹھکراتے ہیں تو یقیناً آدمی کے جو ارمان ہوتے ہیں اللہ بھی اسی حساب سے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بندے کے خیال اور اس کے تصور اور گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ تو جنت کا انکار دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے توبے کی۔ بولو آمین۔ وہ جنت سے محروم نہ ہو۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں بھی گھسیٹ کر کے ہم جنت میں لانا چاہتے ہیں۔ بھائی جنت جہنم جانے کی جگہ نہیں ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا مقام ہے، جہاں جسم و جاں جلائے جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا عذاب۔ آپ نے سماعت فرمایا فضل الشیخ جو ہے مقصود حسن فیضی حفظ اللہ سے پوری تفصیلات آپ نے سنی۔ آئیے تھوڑی سی موڈ فریش کرنے کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں، جنت میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ نعمتیں سنیں اور اس کے بعد ہم بدباطن رہیں، بد کردار بنے، بد عقیدہ رہیں، بد عمل رہیں، اور ہمارا کردار نہ نکھرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کے بعد کون سی شے اسے بیدار کر سکتی ہے اور اس غفلت سے اسے ہوشیار کر سکتی ہے اور اس نیند سے اسے جگا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے ایسے تذکرے کیے ہیں، اللہ اکبر۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ قاری نجم الحسن حفظہ اللہ نے بیان کیا نا، ایک دروازہ اسپیشل VIP کا ہے، کیا؟ باب الریان۔ باب الریان، وہ ریان گیٹ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، اور وہ صرف رمضان کے روزے داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان ہی کا روزہ صرف روزہ نہیں، اللہ کے نبی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو۔ مہینے میں 3 روزہ ایام 20 کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یوں اللہ کے نبی کبھی کبھی اتنے ایسے روزے رکھتے تھے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سوچتے تھے کہ آپ روزہ افطار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ تو روزہ رکھنے کی، اور جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، کیا کہ اللہ ایک روزہ اگر آدمی رکھتا ہے تو اللہ 70 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک روزہ۔ یہ عام روزوں کے متعلق یہ فضائل ہیں، اور جائے کہ رمضان کا روزہ، اللہ اکبر، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنے سے لے کر 70 گنا اور بعض روایتوں میں 700 گنا تک اجر و ثواب کا آپ کو کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ تو روزہ ایک مستقل ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں تو فرض ہے، عام دنوں میں عاشورے کا روزہ، ایام 20 کے روزے اور ہفتے کے روزے، اسی طرح جناب علی بقرعید کے روزے، اور شعبان جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول 15 شعبان سے پہلے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس طرح کے یہ روزے مستقل موجود ہیں جس کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ وہ سب اسی باب الریان سے، VIP گیٹ سے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صائمین، روزے داروں میں سے بنائے، اور اللہ ہم سب کو اسی VIP گیٹ سے اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کے آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ من توضأ فاحسن الوضوء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ کہ جس شخص نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، بہترین وضو سے مطلب یعنی سنت کے مطابق، سنت سے بہترین وضو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی لاکھ اس کے اندر مبالغے کرے، اور لاکھ بعض لوگ آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔
سنت کے مطابق جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طرح سے سیکھیے اس کو دیکھ کر کے. ہم بڑی عجیب سچویشن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں, لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں, کروڑوں روپے صرف کرتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے, لیکن اللہ کی جو اور اس دنیا کو بنانے کے لیے جو دنیا فانی ہے 40 سال 60 سال, اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڈھے انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ یہ مرے گا کب, اور نوجوان بیماری سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے, بیماری سے پہلے موت آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ختم ہو جاتے ہیں. ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے کروڑ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, میرا بیٹا پائلٹ بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ماں بچہ پیدا ہوتے ہی خواب سجانا شروع کر دی ہے کہ اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گی, اس کو میں انجینئر بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس بچے کو میں جنتی بھی بناؤں گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ دنیا تو 40 سال 50 سال 60 سال 100 برس زیادہ وہ رہ سکتا ہے, لیکن جنتی بنانے کے لیے اس کے لیے آپ نے فکر کی, اس کے لیے آپ نے سوچا؟ ہم بڑے سچویشن میں ہیں کہ آج یہ فانی زندگی کو اپنا ترقی پذیر کامیاب بنانے کے لیے ہم اتنی جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو جنتی بنانے کے لیے, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو جنتی بنانے کے لیے ہم کتنی جد و جہد اور کتنی کوششیں کرتے ہیں. میرے عزیزو, وہ مقام جہاں ہماری وراثت ہے, ہمارے بابا آدم کی وراثت ہے. سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے ہیں گئے اور جا کر کے آئے حضرت آدم علیہ السلام, اماں حوا ہیں, اور ہم ان کی نسل ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, ہمارے باپ ہیں, وہ پہلے باپ ہیں, اور اس وراثت کو حاصل کرنا ہے تو آدم علیہ السلام کے نقوش اور ان کے تعلیمات کو فالو کر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم جاؤ دنیا کے اندر اور میری ہدایت آئے گی, اس ہدایت کو جو فالو کریں گے, جو مانیں گے, اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے, انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور جنت میں جائیں گے. اس لیے اس کی فکر کرو میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو جنتی بنانے کے لیے. اپنے بچوں کو جنتی بناؤ, خود بھی جنتی بنو. یہ جو دنیا ہم کو دی گئی ہے, ہم مسلمان ایک مختلف قوم ہیں, ہم یہود و نصارہ, کافر, غیر مسلم, پارسیوں کی طرح نہیں ہیں. ارے ہم الگ قوم ہیں, ہماری ایک انفرادی شان ہے, ہماری ایک امتیازی پہچان ہے, ہم ایک الگ کوالٹی کے لوگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز فرمایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم یہود و نصارہ اور قرد اور بندروں اور خنزیروں کے کھانے والے اور ان کی اور گائے اور بیل اور بھینس اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے نقش قدم پہ چلیں, ان کی تقلید کریں. نہیں, ہم یہاں پر دنیا کو امن اور سکون اور شانتی اور دنیا کے اندر سلامتی پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خود بھی محفوظ رہیں, دونوں دنیا والوں کو بھی محفوظ رہیں. ہم آمر اور ناہی ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قلادہ ہماری گردنوں میں ڈالا گیا ہے, اور ہمیں شرف اور عزت اور فضیلت اور مقام بھی اسی لیے عطا فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو. اے امت محمدیہ, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے, یعنی تم لوگوں کی طرح نہیں ہو. لوگ تو یہود ہیں, لوگ نصارہ ہیں, لوگ پارسی ہیں, لوگ غیر مسلم ہیں, لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لوگ خرافاتی ہیں. لیکن اے نبی سلام, میرے نبی کی امت کے لوگوں, تم کو جو ہم نے یہ شرف اور منزلت عطا فرمائی, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے رہنما, لوگوں کے قائد, لوگوں کو تعلیم, لوگوں کو تعلم, لوگوں کو ادب, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو تمدن, لوگوں کو ثقافت, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. اب بتاؤ, اگر راہی خود ہی منزل سے بھٹک جائے تو پھر دوسروں کو رہبر خود ہی رہزن بن جائے, تو یہ بتاؤ کہ دوسرے کیسے صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, ہمارا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. تو یہ مجلسیں جو بابا کی جاتی ہیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی الحمدللہ مشینری چل رہی ہے اور دعوت چل رہی ہے. آج ہی عصر کے ٹائم یعنی افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک شخص اسی خیمے میں آیا ہے, اور وہ مدیر مکتب جو ہیں ابو فید, انہوں نے بتایا کہ 15 منٹ پہلے ایک فلپینی نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ, آج ہی کی بات ہے. یہ اتنا بڑا خیمہ جو 1,25,000 جس کے اوپر صرف ہوئے ہیں, اور جہاں 5-6 ہزار لوگ ڈیلی اس افطار پارٹی کے اس کیمپ میں اور اس خیمے میں افطار کر رہے ہیں, معمولی خرچہ نہیں ہے یہ. اور اللہ کا یہ ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے شیخ منیر قبر حفظہ اللہ کا بھی, کہ جن کی جد و جہد, اور اپنے برادران کا بھی جن کی جد و جہد سے, کوشش سے. یہ وقت تو ہمارے اجتماع کا تو نہیں ہے بدھ, ہم زیادہ تر جمعرات اور جمعوں کو, لیکن یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا.
اور اس موقع سے ہمارے مشائخ نے فائدہ اٹھایا کہ جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا بڑا ہم تو لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے نہیں حاصل کر سکتے, ہمیں فری میں مل رہا ہے ایئر کنڈیشن. بالکل یہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ, اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اخوان کو, بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے یہ مجلس منعقد کری ہے. اللہ ان کے میزان حسنات میں اس کو بنائے کہ ہم نے ایمان کے تر و تازہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم اس لیے بنائے گئے, ہماری دو طرفہ دعوتیں چل رہی ہیں, اپنوں کی اصلاح بھی ہو اور ہم خود قائدانہ اور کردار اپنائیں, قائدانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. ہم ایسا گروہ بنیں جو جنتی گروہ ہو, جنت میں جانے والی جماعت ہو, تاکہ لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کر کے لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں تو اس آدمی کی طرح ہوں جس آدمی نے ایک آگ جلائی, اور آگ جلائی تو اس میں پتنگے دوڑ کر کے جا کر کے اس آگ میں گر رہے ہیں, اور وہ شخص اس پتنگوں کو روک رہا ہے. میری مثال ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ بھٹی اس کی جل رہی ہے, اور میں تمہیں تمہاری کمریں پکڑ کر کے گھسیٹ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم میں نہ جاؤ, لوگوں جہنم میں نہ جاؤ. تو ہماری یہ صفت ہونی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. لیکن افسوس تو یہ اس بات کا ہے کہ ہم خود کے اصلاح میں اور خود کے سجانے اور سنوارنے میں لگ گئے, اور ہمارے اپنے اندر شیاطین داخل ہوئے, علماء سو داخل ہوئے, برے علماء داخل ہوئے, جو منہج نبوت سے, منصب نبوت سے اور طریقہ نبوت سے ہم کو, ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر کے, ہٹا کر کے ایک ایسے راہوں پہ ڈال دیا جو یہود و نصارہ اور گمراہوں کا اور پارسیوں کا اور کافروں کا راستہ تھا. اللہ تعالی ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں نبوی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, خیر بات بڑی نہ ہو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے بہرحال, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت کی فضاؤں میں میرے ساتھ ساتھ سفر کرو, تاکہ یہ فضائیں, یہ وقت, یہ قیمتی لمحے اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہیں. ہمیں مرنے کے بعد بھی ان فضاؤں میں انشاءاللہ اللہ جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مل کے دعا کرو میرے عزیزوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا, بہترین وضو کیا, اور میں نے کہا تعلیم, میں نے اسی بات پہ کہی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اس کا علم حاصل کرو. یہ نہیں کہ فلاں نے دیکھا دیکھا دیکھی وضو کرو, ایسے نہیں. وضو کیسے کیا جاتا ہے, آخر ہمارے نبی نے وضو کیا, زندگی بھر آپ نماز کی فضیلت پوری کتابوں در کتابیں, ساری احادیث, تفاسیر, قرآن بھری پڑی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اس کا علم حاصل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی, دیکھا دیکھی نہیں, نبی نے کیسے پڑھی اس کا علم حاصل کرو, تاکہ آپ کی نماز حسن ہو سکے, بہترین ہو سکے, اچھی ہو سکے, اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے. کیونکہ وہی سیمپل, وہی نمونہ قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. ایرو غیرو ادھر ادھر کے نمونے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے, منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, درخواست یہ ہے کہ وضو کیسے, احسن الوضو, اللہ کے نبی نے اسی کیا, وضو کیا تو بہترین وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اب وہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ, ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن جنت کے 8 دروازے. اسی طرح عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا, عورت 5 وقت کی نماز. میری ماؤں بہنوں کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا, آئی ہو سنو یہ نسخہ بھی لے کے جاؤ, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں فیل ہو جاتی ہیں. وہ بہرحال وہ میں بتاتا ہوں. وہی المرأۃ اذا صلت خمسہا, عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ماشاءاللہ نماز پڑھتی, شوہر پڑھے نہ پڑھے, خراٹے لے کے سوتا رہے, لیکن یہ پڑھتی. اور کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, اللہ ایسی بیوی سے ہمیں محفوظ رکھے, بولو آمین. اور عورتیں کہیں کہ اللہ ایسے شوہر سے محفوظ رکھے جو خراٹے لے کے سوتے, وہ کہیں آمین. ہے کہ نہیں؟ دونوں کو صالح اور نیک ہونا چاہیے. دونوں پہیے مضبوط ہوں گے تو گاڑی چلے گی, ایک پنچر ہو ایک صحیح ہو تو مشکل ہے. تو میرے عزیزوں, اللہ کے رسول صلی اللہ, تو عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے. اسامہ شاہ رہا, 1 مہینے کا روزہ رکھ لے. اسی طرح سے اپنے عفت اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے. وتعتبع لها, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. یہ 4 چیزیں ہیں. عورت اگر یہ 4 چیزیں کر لے تو
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا میری بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلے جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان ہے. ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں بہرحال، لیکن یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھ لیں گی، روزہ رکھ لیں گی، اور الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتی ہیں. لیکن ایک چیز میں جا کے خلل واقع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ شوہر کما کما کے کھلا کے پلا کے ہر تمنا آرزو پوری کرا کے کہیں ذرا جھگڑا لڑائی کا تھوڑا سا موسم آیا کہ سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہے. کہتی تمہارے ساتھ تو زندگی جل گئی میری، کہاں سے تم میرے گلے لگ گئے یا میں تمہارے گلے پڑ. کفران نعمت اور کفران شوہر کی نافرمانی وہاں کر لیتی ہے، وہاں وہ پورا سارا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اپنے شوہروں کے بارے میں ڈرتی رہو. ایک صحابیہ تھی گزری، سنو کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں فلاں. کہا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں. پھر اللہ سے ڈرو اپنے شوہر کے بارے میں، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مرے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. اس لیے اے میری ماؤں بہنوں یہ نسخے ہیں. تو یہ جنت کے 8 دروازے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ سمجھو کہ ہم دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے اور جہنم کے دروازے بند ہیں. تو اس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں. اور جنت کے جو دروازے ہیں ان کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کا عالم کیا ہے، ذرا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ہے اور وہ بتلاتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ و حمیرہ و کما بین مکہ و بصرہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے 2 کواڑوں کا درمیانی فاصلہ، 2 دروازوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حمیر شہر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان کا فاصلہ. مکہ مکرمہ اور بصرہ، کوفہ بصرہ، اتنا بڑا دروازوں کا فاصلہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت قیامت کے دن یہاں ازدحام ہوگا، اتنا کشادہ ہونے کے باوجود بھی. اور جنت کی کشادگی اور وسعت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف لپکنے کی اللہ یوں تلقین فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض. سورہ الحدید آیت نمبر 21 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف سرپٹ دوڑ پڑو رب کی بخشش اور جنت کی طرف. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین میں کے برابر جیسی ہے. آسمان اور زمین میں جتنی کشادگی چوڑائی ہے جنت اتنی کشادہ اور کتنی چوڑی ہے. اللہ اکبر. اور جنت کے درجات کے بارے میں بھی، جنت کے اندر کئی درجات ہوں گے، کئی کیٹیگریاں ہوں گی، اچھے کم درجے، بڑے درجے، نیچے درجے والے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. اللہ اکبر. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت میں درجے کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہو، کتنی بڑی جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. جو جس انداز سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، مال سے، قلم سے، جان سے، کوشش سے، جد و جہد سے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ
وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انہار الجنہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ، اعزاء، قارب، سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین. جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں. اور اس حدیث سے ان صوفی بدباطنوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں جنت نہیں مانگنی چاہیے. جنت ان کی بھی تردید، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت مانگو، جنت مانگو. تو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے، اور جنت سے اوپر ہے، اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے فردوس کے اوپر، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی. اور وہاں کا کلائمیٹ کیا ہوگا جنت کا؟ اللہ اللہ. یہ کلائمیٹ جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے گرمیاں لگ رہی ہیں، ہاں، کشمیر کا کلائمیٹ، کہاں کا کلائمیٹ آپ کو چاہیے؟ یورپ امریکہ کا. استغفر اللہ. سنو، جنت کے موسم کے تذکرے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتلایا ہے، اور اسی لیے بتلایا ہے تاکہ ہم یہ ذلیل دنیا، جس کا معنی ہی ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی دنیا ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ دنیا یہ ذلیل، اس کا معنی ہی ذلیل ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اس جنت کو نہ بھول جائیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے، ہم تو ایک مسافر ہیں باپ کی وراثت کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنے باپ کی وراثت لیں. جو باپ کے لائق ہوگا، تابعدار ہوگا، وہ وارث ہوگا، اور جو اس کا تابعدار نہیں ہوگا باپ کا، وہ جہنم میں جائے گا. واضح ہے، سیدھی سی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلت الجنہ، مجھے معراج کی رات جنت میں داخل کیا گیا. میں گیا معراج کی رات. فَإِذَا فِيهَا جَنَادِلُ اللُّؤْلُؤِ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ. جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاں موتیوں کے خیمے تھے، موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور اس کی مٹی سے کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی، کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی. اللہ اللہ. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہاں کے کلائمیٹ اور موسم کے بارے میں خبر دے رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، سورہ الدہر آیت نمبر 13. اہل جنت میں رہیں گے، جنت میں نہ تو دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، بالکل میڈیم کلائمیٹ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں. اور جنت کے باغ بھی ہوں گے. جنت کے معنی خود باغ ہوتے ہیں، جنت کے معنی خود باغ کے ہوتے ہیں. اس کے ایک درخت کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا باغ ہے، یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 عام وما یقطعها، کہ ایک تیز رفتار گھوڑا، سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا، سوار اس کے اوپر بیٹھ کر درخت کے چھاؤں کی مسافت کو طے کرنے کی کوشش کرے گا، 100 برس تک وہ چلتا رہے گا، لیکن وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا. یہ ہے وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں. سنو، اور ہر درخت کا تنا سونے کا تنا ہے، یہ لکڑی کا نہیں. اور آپ سوچتے ہوں گے تو لکڑی کا تنا تو تر ہوتا ہے، اس میں تو پھل اگتے ہیں، شاخیں آتی ہیں، پھول اگتے ہیں. سونے کا تنا کیسا ہوگا میرے عزیزو؟ جو اللہ اس تر لکڑی سے آگ کی چنگاریاں اور اس کے شعلے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سونے سے کیوں نہیں تنے پیدا کر سکتا ہے؟ سونا کون سی بڑی بات ہے، اس کے لیے تو اسی کی مخلوق ہے. تو سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کا تنا، جس کا جڑ، جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو، سونے کا تنا ہوگا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں. اور سنو، یہ لباس جس کے لیے مارکیٹیں بھری پڑی ہیں اور جہاں ہم جا کے لاکھوں کے لباس خریدتے ہیں، جنت کا لباس کہاں سے تیار ہوگا؟ وہاں پروڈکشن، وہاں کی مل کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو جنت والوں کے لیے کپڑا تیار کرے گا. وہ درخت سے کپڑے نکلیں گے،
اللہ اکبر. جو پھل کی صورت میں اس درخت سے جنتی توڑیں گے اور اس درخت سے وہ کپڑے اس کے لیے تیار ہوں گے. اس درخت کا نام توبہ ہے. اس درخت کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. اور یہ درخت اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے الاٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ اپنے نام بک بھی کر سکتے ہو یہیں دنیا میں رہ کر کے. اور مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، صحابی کا نام میرے دل دماغ میں نہیں آ رہا. بڑی ایک صحابی تھے، ان کی دیوار اٹھنی تھی، لیکن جو دیوار اٹھانی تھی تو اس راستے میں دیوار کے اٹھانے میں ایک درخت آ رہا تھا، پیڑ آ رہا تھا. تو جس کا پیڑ تھا اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیڑ ہٹا لو اور اس کا معاوضہ لے لو، میری دیوار تاکہ سیدھی ہو جائے، یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ایسا کر، میں نہ معاوضہ چاہیے نہ میں ہٹاؤں گا. خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی ایسا مسئلہ ہے، آپ سفارش کر دو اس بندے سے، آپ اس بندے سے سفارش کر دو تاکہ وہ درخت وہاں سے ہٹا لے یا کاٹ لے اور میری دیوار سیدھی ہو جائے. چنانچہ وہ شخص بھی آیا اور اللہ کے نبی نے سفارش بھی کی. اور سفارش بھی ایسی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرے بھائی کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو ذرا اسے سیدھی کرنے دے، یہ درخت ہٹا لے، میں تجھے جنت میں ایک درخت الاٹ کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے ایک درخت الاٹ ہو جائے گا، تو جنت میں. اب درخت اگر جنت میں الاٹ ہو جائے تو ظاہر ہے یہ آٹومیٹلی طور پر یہ آدمی جنتی بن گیا. اگر امریکہ میں آپ کا گھر ہو جائے خرید لیں تو آٹومیٹلی آپ امریکی ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ، اس شخص نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میرا درخت ویسے رہے گا. ایک صحابی بڑے ہوشیار بیٹھے تھے، غالباً مقداد ابن اسود تھے، ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اچھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اس آدمی کو منا لوں تو کیا مجھے جنت میں وہ درخت مل سکتے ہیں؟ وہ درخت جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، کیا مجھے جنت میں درخت مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم منا لے تو تیرے لیے ہے، تیرے لیے ایسے 10 باغوں کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ وہاں سے اٹھے اور فوراً اس آدمی کے پیچھے لگے، گئے، سلام کیا، بیٹھے، کہنے لگے کہ میرا باغ جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. کتنا بڑا باغ ہے؟ مدینے کا سب سے ٹاپ باغ تھا ان کا. ویسا باغ مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا جو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، جس میں ان کا بہترین گھر، بیوی، بچے سب رہتے تھے. مشہور تھا کہ ابو دحداح کا باغ مزرعہ بہت خوبصورت، بہت بڑا باغ ہے اور بہت اچھا ہے. تو حضرت ابو دحداح نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تم وہ باغ لے لو اور یہ درخت جو تمہارے بھائی کے راستے میں آ رہا ہے اس کو کاٹ دو یا یہ مجھے دے دو. وہ ہنسنے کا کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، اتنا بڑا باغ اور ایک درخت؟ نہیں مذاق کر رہے. بولے نہیں مذاق نہیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، تم راضی ہو جاؤ. تو وہاں چند جو بیٹھے ہوئے تھے کہا لوگوں سن رہے ہو ابو دحداح کیا کہہ رہے ہیں؟ تم گوار ہو، تم گواہ، کل کو یہ پھر نہ جائیں، میں وہ پیڑ دے دیتا ہوں اس باغ کے بدلے، کوئی بات نہیں، وہ باغ دے دو مجھے، تم وہ پیڑ لے لو. اور لوگوں کو گواہ بنا لیا. کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تم باغ لے لو، میں تم کو زبان دے دیا ہوں، وہ پیڑ دے دو مجھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے جاؤ وہ پیڑ، چلو وہ باغ میرا ہوگا. کہنا خلاص. اللہ اکبر. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی میں نے وہ پیڑ خرید لیا ہے اپنے اس باغ کے بدلے. اور اللہ کے نبی نے ایسے 10 باغوں کی انہیں خوشخبری سنائی کہ ابو دحداح کے لیے جنت میں اتنے باغ کی ضمانت، تقریباً 100 پیڑ کی یا کس کی ضمانت اللہ کے نبی نے کہا میں دیتا ہوں. وہاں سے اٹھے اور دروازے پہ جا کے باغ کے دستک دی. کہا ام دحداح نکلو. تو کہنے لگی کہ گھر آ جاؤ، اندر آؤ باغ میں، باہر نکلنے کی تم کیا بات کرو، تمہارا گھر ہے، تمہارے بھی بچے. کہنے لگے اب یہ میرا گھر نہیں رہا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اس کو جنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جنت کے باغوں کے بدلے اسے میں نے بیچ دیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے بندے میں کیوں نہیں راضی ہوں گی. کہا تو پھر اب ہمارا حق اس باغ میں داخل ہونے کا نہیں ہے، بال بچوں کو نکالو، سامان وامان لے کے نکلو، چلو یہ فلانے کا ہے. احتیاط کا بھی عالم یہ تھا کہ وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل آئے. تو میرے عزیزو، جنت میں اتنے بڑے باغ، تو وہ درخت
جس کو حقیقت معلوم ہو وہی سمجھ سکتا ہے جنت کی نعمت کو، اور جس کو کچھ پتہ نہ ہو وہ کیا سمجھے گا وہ. اس لیے جنت میں درخت الاٹ کرنے کے تعلق سے میں ایک نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا آپ حضرات کو بتلاتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر سامع کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ جنت پاکیزہ مٹی والی اور میٹھے پانی والی زمین ہے اور چٹیل میدان ہے جنت میں. اگر تمہاری امت اس میں درخت لگانا چاہتی ہے، اگر تمہاری امت میں سے کوئی آدمی اس میں پیڑ لگانا چاہتا ہے، درخت لگانا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس میں درخت لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے. یہ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر. اللہ اس چٹیل میدان میں اس کی طرف سے باغ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے رہیں ہر نماز کے بعد، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہیں آسانی کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح کوئی چیز پیاری ہو تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں. آپ کے لاڈلا بیٹا پیدا ہوا، گڈو ببلو پتہ نہیں کیا کیا، میرا موہنا، میرا سونا، میرا چاند، میرا چندہ، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کہتا ہے. ایک ہی بیٹا آنکھوں کا تارا ہے، اس کے ہزار دسیوں نام اس کو دیتے ہیں. تو جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں. ایسے ہی جنت کے بھی کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں. چنانچہ ایک تو جنت ہے ہی، اللہ نے فرمایا جیسا کہ ساری مغفرت من ربکم وجنت، جنت تو اس کا نام ہے. اسی طرح دار السلام جنت کا نام ہے. اسی طرح جنت الخلد جنت کا نام ہے. دار المقامہ جنت کا نام ہے. جنت الماوہ جنت کا نام ہے. جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے. دار الحیوان یہ بھی جنت کا نام ہے. جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے. المقام الامین یہ بھی جنت کا نام ہے. بے شمار اس طرح سے تقریباً فردوس یہ بھی جنت کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے مختلف نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ بڑی محترم، بڑی معزز اور بڑی دلچسپ چیز ہے. اس لیے اس کو جو ہے اس کے کئی نام رکھے گئے، جیسے ہم کسی پیاری چیز کے کئی نام رکھتے ہیں. جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل رجلا من اہل الذمۃ لم یجد ریح الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی مسلمان ملک ہے، اس نے کسی کافر کو پناہ دی، جیسے یہاں پر اسلامی ملک ہے، یہاں کافر رہتے ہیں، اب یہ ذمی ہے، اب یہاں کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے. 70 سال کی دوری سے اس کی خوشبو آدمی کو ملتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت میں جہاں محل ہوں گے وہاں موتیوں کے خیمے بھی ہیں. جیسے یہ خیمے ہیں، یہ خیمے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. موتیوں کا خیمہ، ہیرے اور موتیوں کا خیمہ اللہ کے رسول، اور یہ سب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے. خیمے کے اندر سے موتیاں کھدی ہوئی ہوں گی، اور اس کی لمبائی جو ہوگی، ایک خیمے کی لمبائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 میل ہوگی. کتنے میل؟ اب تو ہم تو 60 بائی 60 گھر کے بھی مالک نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو مومن کو ملنے والی ہے جنت، 60 میل ہوگی. اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، اور وہ مومن ان گھر والوں پر چکر لگاتا رہے گا، مگر یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے. مومن سب کو دیکھے گا، یہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی. 60 میل وہ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا. وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی، لیکن یہ سب کو اپنی نظروں میں دیکھے گا اور سب کے پاس جائے گا. یعنی یہ مومن تو اس وسیع اور عریض خیمہ محل میں رہے گا، اپنی سب حوروں کو دیکھے گا. کوئی حور وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی محل کے وہاں چہل قدمی کر رہی ہے، کوئی خیمے کے اس باغوں میں گھوم رہی ہے. یہ بیٹھ کے سب کو دیکھے گا، لیکن اس کو وہی دیکھے گی جس کے پاس یہ رہے گا. اللہ اکبر، جس کمرے میں رہے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. میرے عزیزوں، آپ سوچیں گے کہ یہاں دنیا میں تو کھا پی کر کے آرام کر کے سو جاتے ہیں، آدمی کو نیند آتی، کیا جنت میں بھی نیند آئے گی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں سیدنا جابر اور عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ، کہ نوم یعنی سونا یہ موت کی بہن ہے۔ ہمارے یہاں مثل کہتے ہیں کہ سونا اور مرنا برابر ہے، آدمی سویا ہوا ہے، چاقو مار دو، چھری مار دو، کچھ بھی مار دو، اس کو بیچارے کو کیا پتا۔ تو سونا اور مرنا یہ موت ہے، تو موت ولا ینام اہل الجنہ، اور موت یہ جنت میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے جنتی کو جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی، اللہ ہمیشہ خوش باش فریش موڈ میں رہے گا وہ۔ اور جو جنت میں یہ تاجروں کے لیے یا جو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دیکھو اس میں کتنی بڑی عبرت ہے، جنت میں بازار بھی لگیں گے، مارکیٹیں بھی ہوں گی، اور وہ بازار حسن ہوں گے، حسن و جمال والی مارکیٹ ہوگی۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک سے مروی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعے کو جائیں گے، چنانچہ شمالی ہوا نمودار ہوگی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی، خوشبو چھڑکے گی، اس پر وہ حسن و جمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ پچھلے ہفتے جو ذرا کمی آئی تھی، اس ہفتے اور تر و تازہ حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اور ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی، حوریں دیکھیں گی، وہاں کئی بیویاں ہوں گی بھائیوں، وہاں یہاں ایک ہی میں مر رہے ہو آپ، یا بعض لوگ ایک ہی کے انتظار میں مر رہے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کر رہے ہیں، ابھی گھر بننا باقی ہے، ابھی فلانا کرنا ہے، ابھی بہن کی شادی کرنی بھی نہیں، فلانا نہیں کرنی ہے، فلانا ابھی چھت نہیں لگی ہے، ابھی دیوار نہیں اٹھی ہے، ابھی اتنی روزی نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں، یہی مر رہے ہو، ایسے کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے شادی کر لو، اللہ ساری برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی، فکر مند کرو، وہ لچھمی آئے گی خود برکت لے کے آئے گی۔ ہاں اسی لیے کفار لچھمی کہتے ہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ لچھمی آئے گی برکت لے کے آئے گی، لیکن ان کے ہاں جو لچھمی ہے وہ برکت، وہ جہیز ہے، گھوڑے ہیں، جوڑے ہیں، توڑے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آج ہم بھی اسی لعنت میں پڑ گئے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جو کافروں کے طریقے تھے آج ہمارے نوجوان بھی ڈاکٹر، انجینئر، منسٹر، پتہ نہیں کیا کیا بن کے اپنے بھائیوں کو بہنوں شادیاں کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں ہم کو کار چاہیے، ہم کو بلڈنگ چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ حرام ہے سراسر، اللہ کی قسم یہ مال حرام ہے، حرام ہے، تمہارے لیے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تم اس بسترے پہ کیسے سو گے، اس صوفے پہ کیسے بیٹھو گے، اس کار پہ، اس موٹر سائیکل پہ کیسے سوار ہوگے، جو باپ کے قرض سے لدا ہوا، وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جا کے قرض لیتا ہے سود پر، اور وہ بیوی وہ بیچاری جب تمہارا چہرہ دیکھے گی تو کس منہ سے تم سے محبت کرے گی، جب وہ اپنے پسمردہ بھائیوں اور اپنے روتے ہوئے باپ کو سوچے گی کہ میرا باپ اتنے لاکھ قرض لے کر کے میری شادی کیا، ابھی میری 3 بہنیں 4 اور بیٹی ہیں، میں اس مردود شوہر سے کیسے پیار کروں؟ تو جسم تو تمہارا ضرور ہو جائے گا، لیکن شاید دل کے فتح کرنے میں تم کو زمانے لگ جائیں۔ اس لیے حرام ہے، حرام ہے، اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج تم نے شادیوں کو مشکل بنا کر زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو نوجوانوں، اور جس کی شادی نہیں ہو، جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارگی سے ایک دوسرے سے شادی بیاہ بغیر لین دین کے کرو۔ کھجوروں پہ شادیاں ہوتی تھیں تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھیں، آج کروڑوں لاکھوں کا لے رہے ہو تو مائیکل جیکسن جیسی اولاد پیدا کر رہے ہو۔ اور کیا، ٹیڑھے میڑھے لنگڑے جھوٹے، جدھر دیکھو ادھر جسم کا پنجر ہل رہا ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں ناچ، جہاں دیکھو وہیں فحاشی، جہاں دیکھو وہیں بے حیائی۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اس لیے یہ تمام سب چیزوں سے میرے عزیزوں بچو، المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن بازار حسن لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، اور حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی آج تو آپ بڑے ماشاءاللہ بن سنور کے آئے ہیں، بازار سے لوٹے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تمہیں خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے بعد جب ہم گئے تھے تمہیں اس حال میں تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اسے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ شوہر اگر گھر سے باہر رہا ہو، کبھی آئے تو کم از کم بیوی سے ملاقات کرے تو اس کی تعریف بھی کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تعریف کرنا چاہیے، تعریف اس کا حق ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، شوہر کی تعریف کرے، اس کے سخاوت کی، اس کا شکریہ۔ ہماری عورتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مشرق میں یہ تو عربوں کی عورتیں تو بار بار پہ یا ابا فلان، اللہ تیرے تمہارے چہرے کو روشن کرے، تمہارے بچوں میں برکت دے، روزی میں برکت دے، یہ ہماری عورتیں ایک کلمہ بھی دل میں سب رکھیں گی۔ اللہ کی بندیوں زبان سے بھی نکالا کرو، دعا کرو۔ وہ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا، تب ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے۔
ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے. اللہ کے بندو ساری محبت وہاں کیا فائدہ؟ اب تو وہ تمہاری اس خاموشی سے سوچ لیا کہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہی نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کی تعریف کرو, شوہر کی بھی تعریف کرو. ابو فلان یا فلانے تمہیں اللہ جزائے خیر دے. کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ, جزاک اللہ خیر. کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ, جزاک اللہ خیر. وہ چاہتا ہے. اور ہر عورت چاہتی ہے کہ جو وہ کرتی ہے اس کے اوپر وہ تعریف. اگر اس نے کچن صحیح کر دیا, صفائی کر دی, کپڑے دھل دیے, پریس کر دے, ماشاءاللہ کیا اچھے تم نے کیے, کتنا اچھا ہے, کتنا سا بیڈ روم کیسا. یعنی ہر بیوی چاہتی ہے, ایسے ہی شوہر بھی چاہتا ہے تم ایک دوسرے کی تعریف کرو. اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا. یہ جنتیوں کی پہچان ہے. دیکھو جنت میں بازار حسن سے لوٹے, عورتوں نے تعریف کی تو مردوں نے بھی ان کی تعریف کی کہ میرے بعد تو تمہارا بھی حسن تو بالا ہو گیا. اسی طرح وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا مُلْكًا كَبِيرًا, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت ایک جنتی کو عطا کی جائے گی کہ وہ جس طرف بھی نظر اٹھا کر کے دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہت ہی بادشاہت دیکھے گا. ایک جنتی کو وہ مارکی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب آئیے یہ دیکھیں جنت میں جائے گا کون, جنت میں کون جائے گا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے روز اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. کیا تم اگلے ٹائم جاگنے کی حالت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. اے اللہ کے نبی, یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو دیکھنے میں تم کوئی دقت نہیں محسوس, سے دیکھ لیتے ہو کہ چاند کا ایک سورج کا ایک گولا نکل رہا ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو, کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرو گے, جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. سنو, بڑی معرکۃ العرا حدیث ہے کہ ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. میرا خیال ہے اسی لیے ہمارے بہت سارے احباب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں تم کسی امام کو نہیں مانتے تو تمہارا کون امام ہوگا قیامت کے دن؟ ہاں بہت اسی بات, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ہم تو قیامت کے دن اپنے پیر کے پاس لگ جائیں گے, تم کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ حدیث اسی کے تعلق سے انہوں نے سوچا ہوگا. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ حدیث سنو, پتہ چلے گا تم کس پیر کے پیچھے لگے ہو. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, آستانے, چوکھٹ, چبوترے, ان کی عبادت کرتے تھے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاں, کوئی شدہ لے کے کھڑا ہوگا, کوئی چبوترا لے کے کھڑا ہوگا, کوئی خانقاہ لے کے, سب اپنے اپنے پیر کے دامن پکڑ کے کھڑے ہو. سنو, تو جو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے, اور جو ان کے علاوہ باقی بچیں گے, اچھا تو وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. انہی کے پیچھے وہ کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے. پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے اور آگ میں گرنے لگیں گے, آگ میں گرنے لگیں گے, یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ہاں, وہ جب صرف باقی رہیں گے, وہ نیک بھی ہوں گے, گنہگار بھی ہوں گے. وہ نیک بھی ہوں گے اور وہ سنو گنہگار بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہوں گے, ان کی نیکیاں بھی ہوں گی اور وہ گنہگار بھی ہوں گے. علاوہ ازیں اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے ان میں. پھر اللہ یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو, اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ کوئی بچے ہیں, تم نے اپنے تئیں ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پیاسے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے. اللہ فرشتوں کی طرف اشارہ فرمائے گا, انہیں لے جاؤ,
انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف. چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم ایسی ہوگی گویا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے, ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان محشر سے سراب کی طرح, پانی کی طرح محسوس ہوگی. پھر یہ لوگ اسی جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے اسی جہنم میں, یہاں تک کہ کوئی نہیں باقی بچے گا, سارے جہنم میں چلے جائیں گے. پھر مسیحیوں کو, کرسچنوں کو بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے, ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے. کہا جائے گا نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, تم شیطان کی عبادت کرتے تھے, اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا ہے, تو پھر تم اللہ کے بیٹا تم نے کیسے بنا لیا؟ چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا, اشارہ کیا جائے گا اور ان سے اللہ پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں. اللہ کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو, ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند کرتی ہوگی اور جہنم ایک دوسرے کو کھا رہا ہوتا ہے. اس میں اب وہ نیک بھی ہوں گے, گنہگار بھی ہوں گے, تو ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئیں گے اور کہیں گے, اب صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. وہ لوگ کھڑے ہوں گے, اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے, گنہگار بھی ہوں گے. تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائیں گے, وہ نیکوں کے اور گنہگار, لیکن وہ موحد ہوں گے, مشرک نہیں ہوں گے. مشرک, عیسائی, کرسچن, یہودی جہنم میں چلے جائیں گے, صرف موحد باقی رہیں گے جس میں گنہگار بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے. اب اللہ اپنی اصلی صورت میں ان کے اوپر ظاہر ہوگا, اور ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب تو اپنے اپنے ماننے والوں کے پیچھے چلے گئے, تم یہاں کیا کھڑے ہو؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے, اہل توحید جو گنہگار بھی ہوں گے, نیک بھی ہوں گے, وہ کہیں گے اے ہمارے رب, جب ان لوگوں کے پاس ہماری ضروریات ہوتی تھیں تب تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا, ہم ان کے پاس گئے ہی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, یہ بیٹا بیٹی بابا دے گا, مقدمہ بابا جتائے گا. جب سب کچھ ضروریات ہوتی تھی ہم تو تجھ سے مانگتے تھے, جب ضرورت تھی دنیا میں تو ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا, ان کے ساتھ ہی نہیں بنایا, پھر آج کیسے ہم ان کے ساتھ جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں, تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں, اللہ ہوں. تو یہ اہل توحید کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سنو تحقیق یہ, ہاں کوا کان لیے جا رہا اسی کے پیچھے مت دوڑو, وہاں بھی جنت میں بھی یہ ہے. جب اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے. 2-3 مرتبہ کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے, ہم کیسے مان لیں گی تو اللہ ہے؟ اللہ اکبر, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ آئے گا کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں, یعنی کفر کی طرف. قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ دنیا میں تم کو کچھ بتایا گیا تھا میری نشانیوں کے بارے میں؟ کچھ ہے نشانی کہ جس کے ذریعے تم اپنے اللہ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں وہ نشانی ہے, اے اللہ وہ نشانی ہے. تب اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی منکشف فرمائے گا, پڈلی اللہ اپنی پڈلی کھولے گا, اور جیسے ہی پڈلی کھلے گی تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے. ہاں یہ نشانی ہمیں بتائی گئی تھی کہ اللہ کی پڈلی ہوگی اور اللہ وہ پڈلی کھولے گا قیامت کی دن, ہمیں یہ بتایا گیا تھا, اب ہم مان گئے کہ تو ہمارا اللہ ہے, سب سجدے میں گر پڑیں گے. اللہ, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. کس کی ہے؟ ہاں, تو اللہ کی پڈلی بھی ہے, وہ کھلے گی قیامت کے دن. یہ اہل توحید کا وہ ہوگا جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. اس طرح سے میرے عزیزو جنت میں یہ لوگ داخل ہوں گے. اب یہیں سے جماعت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, جن کا عقیدہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. ان میں گنہگار بھی ہوں گے, چور بھی ہوں گے, بدماش بھی ہوں گے, لٹیرے بھی ہوں گے, ڈاکو بھی ہوں گے, لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے, جس کے لیے چاہے معاف کر دے.
اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ صرف توحید کی رٹ لگاتے رہو اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو، چور بنو، چکے بنو، باتانی بنو، فاسق، نہ، ہرگز نہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ایسے جنتیوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جنت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل توحید کے بارے میں جنت میں داخلہ ہوگا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث آئی ہے جس میں قیامت کے روز انبیاء اور شہیدوں کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انا ارحم الراحمین، انا ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین ہوں، ادخلوا جنتی من کان لا یشرک بی شیئا قال فیدخلون الجنہ۔ اللہ فرمائے گا کہ ان سب کو جنت میں داخل کر دو، ان سب کو جنت میں داخل کر دو جو میرے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہیں کرتے تھے، ان سب کو جنت میں داخل کر دو، میں ارحم الراحمین ہوں، میں ان سب ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اور جنت میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنت میں مشرک کا داخلہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ ہے جنتی گروہ، یہ ہے جنتی جماعت جو شرک نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کی حالت میں مرا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اور آپ کو یہ پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول میں کا جنت میں مقام محمود ہوگا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے دعا کرو، جب اذان سنو تو دعا پڑھو، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ، یہ وسیلہ، والفضیلہ آتی محمد الوسیلہ، کہ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہاں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جنت میں جو سب سے پہلا گروہ اور سب سے پہلی جماعت داخل ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلیں کیسی ہوں گی، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ پیخانہ آئے گا، نہ ناک کی رینٹ وغیرہ نکلے گی۔ اس جنت میں ان کے برتن، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیاں انتہائی خوشبودار لکڑیوں کی ہوں گی، اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا۔ اور ان جنتوں میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں دی جائیں گی۔ کتنی بیویاں؟ بولو، ہاں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو 4 ہیں، وہاں 2 ملیں گی۔ بہرحال حسن کی وجہ سے، اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ یہ ہماری میلی کچیلیوں کی طرح تھوڑی، ہاں، سنو، وہ بیویاں، اللہ اکبر، وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ حسن اور جمال کی وہ تپش ہوگی ان کے اندر، اس کی وجہ سے ان حوروں کے گوشت کے پیچھے سے ان کی پڈلیوں کا گودا دکھلائی دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، ان جنتیوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب بھائی بھائی ہوں گے۔ یہاں مر رہے ہو نا، کٹ رہے ہو، جس کو دیکھو اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، تو فلانا، تو فلانا، تو فلانی فرقے کا، تو فلانی جماعت کا۔ یہ فرقے، جماعت، ٹولیاں، یہ سب کچھ وہاں نہیں کام آئیں گی۔ اکیلے آئے ہو اکیلے جاؤ گے۔ یہ نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرید، نہ کوئی خانقاہ کا، نہ کوئی درگاہ، نہ علیتا، نہ پلیتا، یہ سارے ملے مولوی مرنے کے بعد بھی 1.5 گز کا کپڑا لے کے اپنے کرتے کا چلے جائے گا تمہارے گھر پہ، 40 دن ڈیرا ڈال کے کھائے گا، پیے گا، دویم سویم تیجے سب کچھ کروائے گا، اور تمہیں جہنم میں پہنچائے گا۔ آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ان کو آپس میں غصہ آئے گا۔ ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور جنت میں جنتیوں کا کھانا، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، طرح طرح کے لذیذ پھل جسے چاہیں توڑ لیں، دل چاہا پھلوں کا گوشہ آیا توڑ کے کھا لیا۔ پرندے، دل چاہ بھنے پرندے آ کر کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل کو پسند اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی کا پسینہ کستوری خوشبوؤں کی طرح ہوگا، اور ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ اللہ، کتنی؟ بولو، 100 مردوں کی قوت ایک آدمی کو عطا کی جائے گی۔ ظاہر ہے 2 3 حوریں، بیوی بھی اللہ تعالیٰ ہماری عطا فرمائے، انہیں بھی جنت میں ہمارے ساتھ اور عطا فرمائے۔
تو ایک ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، اللہ کے نبی کیا وہاں اسی طرح سے ہم بستری بھی ہو؟ معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ جنت کا تذکرہ ہے، یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، اس کا واضح ہونا بھی ضروری ہے. بعض لوگ شرماتے شرماتے قافلے پار کر لیتے ہیں. ہاں ہم تو وہ ہیں کھول کے رکھنے والی باتیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. پوچھا پوچھنے والوں جیسے آپ بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیا ہمارے بھی وہ روابط جیسے آج یہاں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی حوروں کے ساتھ وہ حوریں کیا دیکھنے کے لیے رہیں گی صرف؟ ہاں نہیں، سیم وہی روابط. جبھی تو 100 مردوں کی قوتیں دی جا رہی ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. نہ نیند ہے، نہ سونا ہے، نہ کوئی کام ہے، کام ہے تو وہی ہے. ہاں وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، شباب اور جوانی اور چھلکتے ہوئے جام اور رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب ہوگی جس پر ختامہ مسک، کستوری خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، وہ پیو گے، عیش کرو وہاں ہمیشہ جنت ہی جنت. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر چکرائے گا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، وہ چیزیں وہاں ملیں گی. اللہ اکبر. اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم آپ کا کیا خیال ہے کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے بھی اور وہاں گندگی نہیں پھیلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بے شک ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات میں. وہ کہنے لگا کہ جو کھائے گا اسے حاجت بھی ہوگی اور یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں حاجت یہی ہوگی کہ ایک پسینہ ان کے جسم سے بہے گا جو کستوری خوشبو کی طرح پھوٹے گا اور پیٹ ساتھ لگ جائے گا، یعنی اسی پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا، پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جنتیوں کی عمر کیا ہوگی؟ 30 سال کے ہوں گے، 30 یا 33 سال کے، بالکل نوجوان، 30-33 سال کے. یدخل اہل الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر چہرے اور جسم کے بالوں کے، سرمگی آنکھوں والے 30 یا 33 سال کے، ماشاءاللہ سرمے ورمے لگا کے وہاں جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی، نہ مونچھ ہوں گے، سر کے بال قدرے گھنگھرالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کے ہوں گے. کتنے؟ 60 کا ہاتھ، 60 ہاتھ کا قد ہوگا اور چوڑائی 7 ہاتھ کی ہوگی، 7 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوریں، جنتی عورتوں کے حسن کی بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی کہ وہ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں جنت والی، غلافی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، ایسی حسین جسے چھپا کر جیسے گوہر کو رکھا جاتا ہے، موتیوں کو اللہ نے تمہارے لیے چھپا کے رکھے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں، جو منتظر ہیں. فیہن خیرات حسان، خوبصورت خصلت والی عورتیں ہوں گی ان میں، اور ان کی عمروں کا حال یہ ہوگا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اپنے شوہروں کی ہم عمر بھرپور جوانی سے لبریز ہوں گی. وہ حوریں عطا کی جائیں گی. کہاں ہو نوجوانوں؟ کہاں ہو؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں یہ میلی کچیلی گندی چندی دنیا میں مر رہے ہو، اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنة طلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا کے اندر صرف جھانک لے، اپنا گھونگھٹ اٹھا دے، گھونگھٹ اٹھا کے جھانک لے، تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب خوشبوؤں سے بھر جائے گا. اللہ، وہ ہمارے پہلوؤں میں ہوگی. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ایسی بیوی. آمین. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جنت کے تذکرے میں کرتا رہوں، رات گزر جائے گی. یہ وہ جنت ہے میرے عزیزو جس اس میں
کھیتیاں بھی ہوں گی. آدمی چاہے گا مجھے بیٹا ہو, اللہ کہے گا ٹھیک ہے. اب فوری طور پر حمل ٹھہرے گا, حور کو حمل بھی ٹھہرے گا, بچہ بھی جن دے گی, دودھ بھی پلائے گی, جوان بھی ہو جائے گا, اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے. ماشاء اللہ جوان جیل بیٹا موجود ہے. کھیتی باڑی بھی ہوگی. ایک عرابی نے پوچھا وہاں کھیتی بھی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہاں کھیتی ہوگی, ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اجازت مانگے گا تو اللہ فرمائے گا کیا تجھے تو ہم نے سب کچھ دیا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے, دنیا میں کھیتی کرتا تھا تو یہاں بھی خواہش. کہے گا ٹھیک ہے, کھیتی کرے گا, فٹافٹ بیج اگیں گے, غلہ ہو جائے گا, کاٹ پیٹ کے برابر کرے گا. تو وہ عرابی ہنسنے لگا. وہ عرابی نے کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ بات, یہ جو تمنا کرنے والا جنت میں آدمی ہوگا نا, یہ یقیناً یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا. کیونکہ یہی دونوں کھیتیوں کے عاشق ہیں, یہ جنت میں بھی کھیتی مانگیں گے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے. یہ بات سن کر آپ ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے داڑھے مبارک جو ہے آپ کے ہو گئے. بہرحال وہاں جنت میں اجتماع ہوں گی, باتیں ہوں گی اور سب کچھ ہوگا. میں بہت ساری چیزیں مطلب جنت کے تعلق سے اتنا سارا بیان اس لیے کیا ہوں کہ اے لوگوں, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کو جد و جہد کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا, رخ صحیح ہونا چاہیے ہمارا. ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں. قرآن میں ہر جگہ جنت کا تذکرہ موجود ہے. میرے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے, لیکن بہرحال ابھی کچھ ٹائم ہمیں دیا گیا ہے مزید اس پیپر پہ, تو انشاءاللہ تعالی میں 15 منٹ میں اپنی ایک مختصر اس جنت میں جانے, یہ جنت تو ہے میں نے بتایا, لیکن اس کو حاصل کیسے کیا جائے, اسے پا کیسے سکتے ہو, وہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اجازت چاہتے ہوئے. میرے عزیزو, جنتی گروہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے, اور اس مکتب توعیت الجالیات کے المکتب التعاونی کے مدیر ابو فہد نے بھی اپنے اسٹارٹ میں جو انگریزی میں جو بات کہی ہے, واللہ وہی میرا موضوع تھا. انہوں نے انگریزی میں شروع سے کہہ دی اور آپ حضرات سمجھ گئے کہ اس اسٹیج سے نہ کسی مذہب, نہ کسی دھرم, نہ کسی کیا کہتے ہیں مسلک, نہ کسی اور کی دعوت, بلکہ جنتی گروہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے اوصاف میں بتاؤں گا. خلاص جو لوگ ان اوصاف میں فٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں, آپ ان کے ہمراہ ہو لیں, اور جو لوگ ان اوصاف میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہیں ان سے بائی بائی کر کے نکل جائیں, ورنہ ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا تو میری امت کے لوگوں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, میری امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, داڑھ کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور خبردار نئی باتوں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر بدعت, ہر نئی چیز دین میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بدعت, دین میں جو پیدا ہوتی ہے کی جائے وہ کیا ہے, بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, خبردار میری امت کے لوگوں سنو, تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ, افترقوا علی 72 فرقہ, وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. كلها وستفترق امتی علی 73 فرقہ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. كلها في النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا واحدہ, سوائے ایک گروہ کے. قالوا وما هي یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت, وہ گروہ جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں, خلاص وہی گروہ جنت میں جانے. میرے عزیزو, قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں, جماعتی شکل میں ہو, انفرادی شکل میں ہو, تنظیمی شکل میں ہو, تحریکی شکل میں ہو, اللہ کی قسم ان کا منہج, ان کا طریقہ, ان کا عقیدہ, پہلے عقیدہ ان کے اعمال اسی ترازو میں رکھ کے تول لو. اللہ کی قسم تمہیں حق اور باطل کا پتہ لگ جائے گا. ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا بیداری پیدا کرو, اویکننگ پیدا کرو, تھوڑا سا اپنے اندر جاگرتا پیدا کرو, تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو, تھوڑا سا سمجھو. ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں, کسی جماعت, کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گروہ, یہ جماعت, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, وہ لوگ کہتے ہیں.
یہ وہابی ہیں، یہ بدمذہب ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں. اللہ انہیں معاف فرمائے اور اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے. لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. لوگ اس کلمے کو بھی غلط طریقے سے یوز کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں. یہ لوگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث بڑے آئے قرآن حدیث کرنے والے. بھینس کا گوشت قرآن میں کھانا لکھا ہے، حدیث میں کھانا لکھا ہے، کہاں سے بھینس کا گوشت کھاتے ہو؟ کیوں کھاتے ہو؟ ایسے ایسے استحال ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی جاہل آدمی جواب دے دے. اے یہ مفتی بڑے بڑے مفتی اس طرح کے روڑے اٹکا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں. اصول معلوم ہے اس مفتی کو، اللہ کی قسم ضابطہ معلوم ہے، لیکن چھپا رہا ہے دین کو، امت کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اصل اشیاء جو اسلام کے اندر مباح ہے، جن چیزوں کو اللہ نے رسول نے حرام کیا اب وہی حرام ہے، بقیہ سب حلال ہے. اس کو پتہ ہے، لیکن نہیں، اپنے مذہب کو عام کرنے کوئی مذہب نہیں، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے، نہ کسی نے بھی. یہ مذہب سب دنیا والوں نے بنایا ہے، اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جنت میں جائے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ. اور وہ کون ہے؟ وہ جن کا ایمان اور عقیدہ اور جن کا عمل اللہ کے نبی کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے دست مبارک سے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خطین عن یمینہ وشمالہ، دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان، یہ جو راستے دائیں بائیں چار نکل رہے ہیں، ان راستوں پر شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. تو اے میری امت کے لوگوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھی راہ میری راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں پہ نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پہ چلو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. آج ہے ان راہوں پہ چلے گمراہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، جو بھی ہو، یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا، اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو؟ کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو؟ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو، اسے قرآن و حدیث ہی کہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر کیوں شافعی مذہب، مالکی مذہب، ان کی کتاب ان کی کتاب، ان کا مذہب، ان کے پیچھے نماز حلال، ان کے پیچھے حرام، کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں؟ کس نے تم کو کہا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اس دین کی طرف آؤ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا. کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک گھر کی طرح ہے، مثال دے دے کر کے امت کو گمراہ کرتے سمجھاتے ہیں. کیا ہوا اگر چار راستے بن گئے، شافعی، حنفی، مالکی، فلانے فلانے؟ ہم نے کہا چار ہی بنتے تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کی قسم یہ چار میں بھی چار نہیں، 1000 بن چکے ہیں راستے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں ایک ہیں؟ مجھے بتایا جائے. نہیں ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے نام لیا جائے. ایک امام کے ماننے والے کیا وہ متفرق نہیں ہیں؟ کہتے ہو کہ ایک مذہب سے انارکی نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کسی مذہب کے پیچھے نہ لگایا جائے تو انارکی پیدا ہوتی ہے، آوارگی پیدا ہوتی ہے، پھر جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتا. میں نے کہا تم نے امت کو ایک مذہب پہ لگایا، حنفی مذہب پہ، یہ بتاؤ وہ ایک مذہب پہ قائم و دائم ہیں؟ کوئی بریلوی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی دیوبندی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی قادیانی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی مہدوی بنا کہ ایک نہیں؟ کوئی تبلیغی بنا، کوئی مودودی بنا، کوئی فلانی بنا، کوئی ڈگانی بنا، پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو انارکی کہاں پیدا ہوئی؟ اتحاد کہاں پیدا ہوا میرے عزیزو؟ اس سے تو اور انارکی پھیلی. اس لیے نہیں، ان راہوں کو مت بانٹو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ پہ چلو اور اس سے دائیں بائیں نہ. پھر آپ نے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا میں وہ مثال دے رہا، کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گھر ہے، گھر کے اندر ادھر سے کوئی 4 دروازے، گھر کا ایک آنگن ہے، 4 دروازے ہیں، کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی
شمال سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، کوئی جنوب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے، تو ایک نہر، ایک سمندر کے 4 نہریں ہیں، ملتے تو ایک ہی میں ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم نے کہا یارو مثال تو تم نے بڑی اچھی دی، لیکن ذرا سمجھو یہ 4 جو دروازے گھر کے اندر کھولے کس نے کھولے؟ اللہ نے کھولے تھے یا رسول اللہ نے کھولے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے وہ دروازہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کوئی دروازہ اسلام میں اس گھر میں داخل ہونے کا کہ نہیں تھا؟ بولو آخر رسول کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ یا تو تم یہ کہو کہ یہ 4 دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے، نہیں تو یہ مثال مت دو، یہ دروازے تو تم نے کھولے، ہمیں وہ دروازہ دکھاؤ جو نبی نے کھولا تھا اس اسلام میں داخل ہونے کا، اور وہ وہی تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہے۔ ہمیں اسی دروازے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اور یہی جنتی جماعت کا دروازہ ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان بھی کرتے ہیں، اور ان کی بات مانتا کون ہے؟ البتہ حلوے ماڑھے ملیدے اور 11ویں کے لیے مانتے ہیں، بقیہ باتوں کے لیے میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو مدد کرنا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد یا فلانے، اور جب عمل کی بات آئے تو کہتے نہیں یہ تو حنفی تھے، یہ تو شافعی تھے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جنت میں جاؤ گے سیدھے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بس اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ایک عجیب و غریب فضا ہمارے ملکوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نوجوان طبقہ ہر بات پہ دلیل طلب کر، اللہ کے فضل سے مفتیوں کی نیندیں حرام، مولویوں کی گدیاں چبھنے لگی ان کو، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، قتل کے فتوے صادر کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جہاں کہیں پہنچتے ہیں وہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری مسندیں چھن جائیں گی، ہماری روزی روٹی برباد ہوگی۔ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات آتی ہے خلاص ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ تم جو تمہاری رب کی طرف سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے جو اتر رہا ہے اس کی اتباع کرو بس، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور راستے کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے بس۔ اس لیے یہ منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا، کیا کہ یہی کتاب اللہ اور سنت، یہی جنتی گروہ ہے جس کی ضمانت معصوم نے دی ہے، اس معصوم نبی کے پیچھے چلو گے انشاءاللہ، اس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اگر امت میں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم میں ہر ایک غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا جو ہے توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے، ہر امام نے، اور یہی منہج ہمارا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا جہاں جھگڑا ہو، جہاں اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آؤ اللہ رسول فیصلہ کر دیں، بات ختم۔ لڑائی کس بات کی؟ ہمیں دلیل دے دو، کہتا ہے تم دلیل مانگ رہے ہو، ارے دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے، اعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے، اور دلیل اس نے بھی دلیل دی، اپنے اس قول کی دلیل اس نے بھی دی، کہتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے وہ دلیل مانگ، اب اس پر وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کا سجدہ کرو، شیطان نے کہا کہ اللہ دلیل دے، یہ تو نے خلقتہ من نار خلقتنی من طین، مجھے مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا، اے اللہ تو دلیل دے۔ چنانچہ جب اس نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ اس لیے آج بھی اگر کسی بات پر تم کہو اور کوئی تم سے دلیل مانگے تو سمجھ لو یہ اسی ذلیل پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مولوی کی تقریر ہے جو میرے پاس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، کس طرح سے آپ کے کانوں کو آنکھوں کو بند کر رہا ہے وہ، یعنی ہم جو کہیں خلاص وہی حرف آخر ہے، اسی کو تسلیم کر لو، دلیل مت مانگو، ڈرا رہا ہے، دلیل مانگو گے تو ابلیس کی جماعت میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا ظالم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ خود کہتا ہے دلیل دو اگر سچے میں سے ہو۔ بتاؤ اللہ کس کیٹیگری میں؟ اللہ تو خود دلیل مانگ رہا ہے، لیکن نہیں، اس لیے مختلف راستوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات کو مانو، نہ، ہم نے کبھی اپنی طرف دعوت نہیں کی. ہم نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، غصہ کیوں کرتے ہو؟ ہم سب کلمہ پڑھنے والے، جنت میں جانے والے، جنت کے دعوے دار، جنت کی طرف بلانے، جنت کے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں متمنی، آرزو مند، خواہش مند ہیں. ہمیں اللہ کی قسم، ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح. ہمیں منانے کے لیے تم پتہ نہیں کون سے کیا کیا لے آتے ہو، کوئی شدہ لاتا ہے، کوئی خانقاہ لاتا ہے، کوئی چبوترا لاتا ہے، کوئی بابا لاتا ہے، کوئی تازیہ لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لا کے ہمیں منوا رہے ہیں. ہمیں منوانے کے لیے قرآن کریم چاہیے، ہمیں منوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے. اور ایک بات اور سنو، ہمارا جو اہل السنہ کا جو منہج ہے اور ایک مومن کا جنتی گروہ کی جو پہچان ہے، وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سن لیتی ہے خاموش، اور اس کا منہج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتی. جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ختم، کوئی اپنے زمانے کا بڑا ہوگا، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا ہے، امامت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو. وہ معصوم ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اور کسی کے پیچھے چلنے سے جنت کی ضمانت ہرگز نہیں. نہ ائمہ کرام بیچارے، اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیچارے خود اپنے اللہ کی قسم اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑہ کروڑ لعنتیں ہوں، انہوں نے خود بیچاروں نے منع کیا ہے کہ اے لوگو میری تقلید مت کرو، میرا مذہب مت بناؤ، میری بات بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے دیوار پہ مار دو، اللہ رسول کو لے لو. پھر بھی ہم مجرم ہیں، پھر بھی ہم خطا کار ہیں، تو جاؤ، ہم ایسا جرم ایک دفعہ نہیں بار بار کریں گے، اور ٹکرائیں گے، اور کوئی بھی سامنے آئے گا ہم مار کھائیں گے، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیونکہ یہی میرے نبی کا منہج رہا ہے. مسجدوں سے یہ روکتے ہیں، مسجدوں کو یہ جلاتے ہیں، مسجدوں کو یہ توڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ توڑ دو. اور ہندوستان کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا، باقاعدہ نوجوان آ کے انہوں نے کہا، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تو بہت حدیث اور قرآن کی بات کرے گا تو سن لے آتنکوادی میں پھنسا دیا جائے گا. ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ بہت تڑک بھڑک کر رہا ہے، توحید سنت کی بات کر رہا ہے، کل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اسے آتنکوادی میں ہم نام نوٹ کرا دیں گے. اللہ کی قسم، حیدرآباد کی سرزمین ہمارے کتنے نوجوان بچے ہیں جو بیچارے بلا کسی جرم اور خطا کے، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی داعی، ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے یہ مخبر جا کے پہنچاتے ہیں بے گناہ بچوں کو. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید اور سنت یہ اہم ہے، اسی کو لازم پکڑو. ائمہ رحمہم اللہ یہ ہمارے امام سب ہیں، ہم ان میں بندر بانٹ نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے، جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہم انہیں اپنے سر پہ رکھتے. یہی ہمارا منہج ہے، یہی جنتی گروہ کی پہچان ہے، اور یہی علامت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدایت واضح ہے، صاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک اور برباد ہونے والا ہی سے گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اب چشم پوشی نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، کھلو اٹھو. دنیا زمانے کی چال چل رہا ہے. 9/11 کے بعد وہ انقلابات آئے، لیکن آج بھی ہم نہ بیدار ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کب بیدار ہوں گے، اور کون سا تھپیڑا اور کون سا تھپڑ ہمیں بیدار کرے گا. اٹھو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ عزت اور رفعت اور سربلندی حاصل ہو، ورنہ نہ کوئی خواجہ بچائے گا، نہ کوئی غوث آئے گا، نہ کوئی قطب آئے گا، نہ کوئی ابدال آئے گا. پوج کر مر رہے ہیں، سب پٹ رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. کوئی خواجہ کوئی غوث آ رہا بچانے کے لیے؟ بولو، کوئی نہیں آ رہا، نہ کوئی آئے گا. جس کو اللہ نہ بچائے اسے دنیا میں کوئی پناہ دے سکتا
وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ والے بنو، نیک بنو، اولیاء بنو، صالحین میں سے بنو تاکہ جنت میں جاؤ. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کے ان خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کمانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سحر کا وقت ہے، رب سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اور مجرم ہیں تیرے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. زندہ ہیں تو انہیں صحت مند اور تندرستی عطا فرما، اور انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اور اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری عورتوں کو پردہ کرنے اور عزت و آبرو سے جینے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور جہاں کہیں بھی مسلمان مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنوں کا منہ کالا فرما دے مولا، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا. اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرنے والوں کی اللہ ہلاک و برباد فرما دے، اپنا قہر نازل فرما، اور انہیں بھی ہدایت عطا فرما مولا. اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں جمع ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے جمع ہونے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور اس مجلس کے منعقد کرنے والے مدیر سے لے کر اراکین، متعاونین، دعات، مبلغین، علماء، مشائخ، ہم سب جو بھی حاضر ہیں، سامعین، مستمعین اور مقررین، خطبہ جو بھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کی ان پیاری اور حسین گھڑیوں میں جو سحر کا وقت ہے، اللہ سمائے دنیا پہ نزول فرما کے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی فقیر جو اپنی فقیری سے کو، اپنی غربت سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ اسے امیر بنا دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ ہم غریب ہیں، اللہ ہمیں دولت مند بنا دے مولا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت عطا فرما دے مولا تاکہ تیری راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کریں. ہم بیمار، ہمیں شفا عطا فرما دے مولا. ہم محتاج، ہماری محتاجی کو دور فرما دے مولا. ہم بے بس اور مجبور ہیں، اے اللہ ہمیں صاحب ہمت اور صاحب عزم اور حوصلہ اور صاحب قوت بنا دے مولا. امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما. یہود و نصارہ اللہ جو امت مسلمہ کے اوپر جینا تنگ کیا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا. اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما مولا. قرآن و سنت کی بالادستی عطا فرما مولا. اے اللہ اس ملک میں رہنے بسنے والے جو بھی مسلمان ہیں سب کو امن و سکون، اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان سب کو امن و سلامتی عطا فرما مولا. اور اس ملک کو عزت و رفعت عطا فرما مولا. اس ملک کے فرما رواں، اس ملک کے ولاۃ امور اور اس ملک کے منتظمین مملکت سعودی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہرا بھرا اور سرسبز و شادابی عطا فرما مولا. اس مملکت توحید کو مزید سربلندی عطا فرما مولا، اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی یہاں کے بادشاہ، یہاں کے عمرا، یہاں کے وزراء سب کو مزید جو ہے دین کی خدمت کرنے کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.